رمضان کرم ہے رمضان، رمضان کرم ہے رمضان، کرم ہے رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدك ربك واستغفر إنه كان توابا، إنه كان توابا۔ صدق الله العظيم۔ رمضان کرم ہے رمضان۔ برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف۔ برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور۔ آغاز ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انصب قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات بنام کرم رمضان، اور میرے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحبزادہ حافظ محمد لکھمت حاضر خدمت، محبت و السلام آپ کو پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت ہم نے سماعت کی۔ اب آج ہمارے درمیان جو مہمان موجود ہیں، جی آج کون مہمان موجود ہیں؟ جی بالکل ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہمارے ساتھ مختلف لوگ موجود ہوتے ہیں، مختلف شعبہ زندگی سے ان کا تعلق رہتا ہے۔ آج جو شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں وہ ڈائنامک لائنز کلب کے صدر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹو ممبر ہیں حیدرآباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے، سماجی رہنما بھی ہیں، تاجر رہنما بھی ہیں، حیدرآباد کے لیے بہت ساری خدمات سر انجام دے رہے ہیں جناب ناصر خان صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود علماء کرام بھی، نعت خواں حضرات بھی، تعارف کرائے گا کون موجود؟ آج ہمارے درمیان موجود ہیں دائرہ روحانی کے مرکزی نعت خواں جناب محترم محمد، بہت پیارے ثنا خواں ہیں، اور ثنا خوانی کا اگر جس وقت کرتے ہیں تو عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تازہ کر دیتے ہیں، عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع جو ہے دل میں روشن فرما دیتے ہیں۔ میری مراد جناب محمد راحل چشتی صاحب بھائی، السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ اور ساتھ ہی موجود ہے حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا حصہ ہیں جناب حضرت علامہ مولانا انعام رسول صاحب، السلام علیکم۔
علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی جناب محترم. جی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہم بڑھیں گے کیونکہ ہم نے ایک رت جو ہے وہ سماعت کر لی ہے، تو میں نعت خواہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت کا تحفہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اپنی بہت خوب رحمت انتخاب ہے یار. کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. بیٹھی کانا ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے. اے میرے طیبہ والے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. اے میرے کملی والے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا. اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جانے دے. اے میرے طیبہ والے اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جانے دے. بیٹھی کانا ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کے مجھے مر جانے دے. اے میرے طیبہ والے اپنے قدموں سے لپٹ کے مجھے مر جانے دے. بیٹھی کانا ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر
ہے
روک رضوان مظفر کو در جنت پر روک رضوان مظفر کو در جنت پر روک رضوان مظفر کو در جنت پر یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. بہت ہی خوبصورت آواز انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے. ایک سما باندھ دیا ہے. اور ناظرین کرام یہ رمضان کا خاصہ ہے, اس رمضان ٹرانسمیشن کا خاصہ ہے کہ اس طرح کے خوش الحان صناخہ ہمیں سننے کو ملتے ہیں جو کہ کیفیات باندھ دیتے ہیں. اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ ناصر بھائی موجود ہے. سر آپ کی طرف آؤں گا. سب سے پہلا سوال میرا یہ مشترکہ سوال ہے, سب سے کر رہا ہوں میں کہ بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہے ہماری زندگی کے اندر, بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی, پھر باقی چیزیں بھی. رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں روٹین آ کے چینج ہو جاتی ہے. تو رمضان میں خاص طور پہ کس طرح روٹین چینج ہوتی ہے, گھر والوں کے لیے کیسے وقت نکالتے ہیں, اپنے لیے کیسے وقت نکالتے ہیں؟ ہاں, رمضان میں یقینی طور پہ کیونکہ عام دنوں میں جو ہمارا خاص طور پہ میرا روٹین ہے وہ یہی ہے کہ 8 سے 9 بجے تک اٹھنا ہے اور پھر 10-11 بجے تک آفس جانا ہے. رمضان میں یقینی طور پہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے, اور تھوڑا سا نہیں بلکہ کافی چینج ہو جاتا ہے. آج کل تو آپ کو پتہ ہے پچھلے سالوں میں جب کرونا تھا تو اس وقت میں خاص طور پہ یہ ہونے لگا کہ وہ بچے بھی اور سب فیملی, کیونکہ صبح جانا نہیں ہوتا تھا تو ایک ہیبٹ سی بن گئی تھی کہ سحری تک جاگنا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے نا ظہر سے جو ہے نا اپنے کاموں کو اسٹارٹ کرنا ہے. تو لیکن یہ کہ اس سال کیونکہ ایکٹیویٹی بزنس ایکٹیویٹیز بھی ہیں اور اسکول کی بھی ساری ایکٹیویٹیز ہیں تو یقیناً کوشش کریں گے کہ 10-11 بجے تک دوبارہ سے جو ہے نا اپنی چیزوں کو بالکل. اچھا مجھے بتائیے کہ ڈائنامک لائنز کلب آپ اس کے صدر بھی ہیں, اس کے متعلق ذرا دیکھنے والوں کو بتائیے کہ کیا چیز ہے, کیوں بنایا گیا, کیا کر رہے ہیں اس میں؟ دیکھیے لائنز کلب جو ہے وہ جیسا کہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں پورے دنیا کے اندر جو ہے ہماری ایسوسیشن یہ موجود ہے, اور ہر کلب مختلف کلب جو ہیں وہ ایک پھول کی طرح سے ہیں, اور ہر کلب اپنی اپنی ایک پرفارمنس ایک خاص ایکٹیویٹی میں پرفارم کر رہا ہے. مختلف کلبز ہیں جو ہیلتھ میں پرفارم کر رہے ہیں, کچھ ایجوکیشن میں کر رہے ہیں, اور کچھ اسی طرح سے جو ہے سوشل ایکٹیویٹیز میں کر رہے ہیں. تو پوری دنیا میں ہی ہمارا ایک سسٹم ہے, اور ہماری اینول جو کانفرنسز ہیں وہ پوری دنیا میں ہوتی ہیں, امریکہ سے لے کے جاپان, اور مختلف ایک اینول ہماری کانفرنس ہوتی ہے. تو حیدرآباد میں جو ہمارا کلب ہے وہ خاص طور پہ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہیلتھ, کیونکہ میرا تعلق ہیلتھ سے ہی ہے, ہیلتھ انڈسٹری سے, تو میری خواہش بھی یہی تھی کہ ہم ہیلتھ میں کام کریں. ہم خاص طور پہ فیمیل جو ہے وہ جو نالج کی کمی ہے فیمیلز میں اس حوالے سے کام کر رہے ہیں ہمارے اس کلب کے تحت. اس کے علاوہ بھی کچھ سوشل ایکٹیویٹیز ہیں جس میں لوگوں کے روزگار کے حوالے سے اور دوسرے کام جو ہے وہ ہم انجام دیتے ہیں. صحیح. جی علی بھائی, آج علامہ صاحب موجود ہے تو آج کون سا موضوع لے کر آئے ہیں؟ آج کا جو موضوع ہے رمضان کریم کی برکتیں اور رمضان شریف کے فضائل, اور ساتھ میں جو مین ٹاپک ہے وہ ہے نماز کا. تو جی علامہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے آج کے پروگرام کے؟ جی بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب. نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کی ہے, اور یہ وہ عظیم فریضہ ہے کہ جس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کم و بیش 750 سے زیادہ مقامات پر لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. اور نماز وہ عظیم عبادت ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندگی اور اپنی محبت کو سمویا ہوا ہے کہ بندہ مومن جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی زیادہ تر توجہ قیام کے ذریعے سے, رکوع کے ذریعے سے, سجدے کے ذریعے سے وہ اللہ عز و جل کے ساتھ جا کر مل جاتی ہے. اور پھر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سجدہ وہ عظیم شے ہے,
سجدہ وہ عظیم عبادت ہے کہ بندہ مومن جب سجدے میں ہوتا ہے وہ اللہ عز و جل سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر دیکھیے گا کہ یہاں پر حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کے بارے میں جس طرح سے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہے، فرماتے ہیں کہ اس کا احساس بندے کو اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیحات کو بلند ہے. اور پھر یہاں پر دیکھیے کہ احادیث کریمہ میں بھی نماز پڑھنے کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں، اور جہاں پر نماز نہیں پڑھتے جان بوجھ کر قضا کرتے ہیں ان کی وعیدات بھی بیان کی گئی ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے عبادت کے معاملات کے اندر محشر کے اندر نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور اسی طریقے سے روایتوں میں آتا ہے کہ وعیدات میں سے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دے گا، قصدن جان بوجھ کر چھوڑے گا، تو وہ شخص جہنم کے اس دروازے سے جہنم میں داخل ہوگا جس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوگا. اچھا علامہ صاحب، بعض اب آپ کو دیکھا کہ وہ نماز کا وقت ہوتا ہے، وہ محفلوں کو جو ہے وہ نہیں محفلوں کے لیے چلے جاتے ہیں، پھر نماز کو ترک کر دیں. اس حوالے سے کیا ہے ہمارے ناظرین کو؟ شاہ صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پر المیہ یہی ہے کہ جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کی طرف توجہ بہت زیادہ ہوتی ہے. محافل بھی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو خاص فرائض اور واجبات کا حکم قرآن و حدیث میں ذکر کیا گیا ہے پہلے ان کی ادائیگی کی جائے، اور پھر ایسے معاملات اور ایسے ٹائمنگ کے اندر ہم اپنے پروگرامز کو رکھیں کہ جن کی دوران نمازوں کے اوقات نہ آئیں. جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. ناظرین انشاءاللہ گفتگو جاری و ساری ہے، وقت ہوا کہ وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. دیکھتے رہیں کرم ہے رمضان. رمضان کرم ہے رمضان. ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ. ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم. تو کسی کو بھی اٹھا
کا کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑے ہی گئی مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا حق تو میرا بھی ہے. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کرام آپ کو حیدرآباد کی رمضان نشریات کرم رمضان میں، اور بہت ہی خوبصورت انداز سے ثناخوانی کر رہے تھے. جی علی بھائی، ہم لوگ جو ہے سوالات کی جانب دوبارہ آگے بڑھتے ہیں. علامہ صاحب سے آپ سوالات کر رہے تھے، ہم علم اضافہ کروا رہے تھے. جی علامہ صاحب، نماز کا جو موضوع تھا اس کو جاری و ساری رکھتے ہیں اور آگے جو آپ ہمارے ناظرین تک دین کی بات جی بہت شکریہ شاہ صاحب. دیکھیں، نماز وہ عظیم عبادت ہے کہ جو 27 رجب المرجب شب معراج شریف کی رات کو اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ عظیم عطا کیا تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نمازوں کا تحفہ تو 50 ملا تھا، لیکن میرے کرم سے محبت سے 5 ہو گئی. پڑھو 5 لیکن ثواب اللہ عز و جل 50 کا تھا. اور پھر یہاں پر دیکھیے بڑی خوبصورت بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز جو ہے وہ دین کا مضبوط ستون ہے. اور یہاں پر حضرت سیدنا یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نماز وہ عبادت ہے کہ جس کے اندر تمام مخلوقات کے عبادتوں کو جمع کیا گیا ہے. یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر آپ حشرات الارض کو دیکھ لیجئے، اگر آپ فرشتوں کو دیکھ لیجئے، چوپایوں کو دیکھ لیجئے، درختوں کو دیکھ لیجئے، تو قیام، رکوع، سجدہ، ہر عبادت اس نماز کے اندر ملی ہے. اور حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جب کسی معاملے کے اندر پریشانی کے ساتھ مبتلا ہو جائے، یعنی پریشان ہو جائے دینی دنیاوی کسی بھی معاملے کے اندر، تو اس کو چاہیے کہ وہ نمازوں میں کثرت کرے. فرمائے کہ نماز وہ عمل ہے کہ جس سے وہ بندہ مومن اللہ عز و جل کی ولایت کو پالے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. بہت اچھا، ناصر بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں. سر، آپ سے میں بات کرنا شروع کروں کہ رمضان میں خاص طور پر بزنس مین میں اگر آپ کی رائے لینا چاہوں تو ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اچھا، باقی ممالک میں کم کرتے ہیں، ہمارے یہاں الٹا نظام ہے، بڑھا دیا جاتا ہے. ویسے ہی مہنگائی بہت زیادہ ہوئی بھی ہے، تو عوام کو اس رمضان میں کتنی مشکل پیش آ رہی ہے؟ کیا دیکھتے ہیں، کیا واقعی عوام پریشان ہے مہنگائی کو لے کے؟ نہیں، یقیناً پریشان کن تو ہے، کیونکہ روزگار 2-3 سال سے آپ کو پتہ ہے لوگوں کا ڈسٹرب ہوا ہے. جو خاص طور پہ روزانہ کمانے والے لوگ ہیں وہ تو بہت پریشانی میں مبتلا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جس مہنگائی کی آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کا وہ روزانہ کمانے والے ہی تدارک بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ جو ٹھیلے والا ہے، جو اور دوسرا ہے، کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ ہول سیل میں اتنا فرق نہیں پڑ رہا ہوتا جتنا ریٹیل والا جو ہے نا فرق ڈال رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ ڈیلی روزگار والا ہی جو ہے نقصان پہنچا رہا ہے روزانہ کمانے والے کو. تو میرے خیال میں اگر یہ خود بھی تھوڑا سا خیال کریں، اگر ہم ایک دوسرے کا احساس کرنے لگیں گے تو ہماری زندگی نہ صرف آسان ہو جائے گی اور ہم زیادہ بہتر انداز سے ایک دوسرے کو فیسلیٹیٹ کریں. اچھا، تو کیا اداروں کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس چیز کو کنٹرول کیا جائے؟ لوگوں کو جو ٹھیلے والے لوگ ہیں، جو دکاندار جو چیزیں بڑھا رہے ہیں، قیمتیں بڑھا رہے ہیں، ان پہ حکومت کو سختی کرے. ہاں،
ایک انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اس وقت ادارہ تو رائے تھوڑی سخت ہے، لیکن کام کوئی بھی نہیں کر رہا ہے. اپنی ذمہ داری نہ تو مطلب عدلیہ سے لے کے اور پولیس تک اگر آپ دیکھیں تو بیچ میں جتنے ادارے ہیں وہ سارے ہی اس وقت جو ہے نا ایک ادارے کے طور پہ کام نہیں کر رہے. انڈیپینڈنٹلی اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں، جس طرح سے بس اس طرح سے چل رہا ہے. لیکن جو ایک رول ہوتا ہے کہ ہر رول اپنے ادارہ جو ہے اپنے رول کے ساتھ چلے اور چیزوں کو پرفارم کرنے کی کوشش کرے، وہ شغف جو ہے نا، وہ خواہش جو ہے نا، شاید ہم میں بھی اور اداروں میں بھی اب ختم ہوتی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم تکلیف میں نقصان اٹھا رہے ہیں. اچھا، مہنگائی سے جہاں ایک مطلب دیکھتے ہیں عام عوام جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ پریشان ہے، تو کیا بزنس مین طبقہ جو ہے اس پہ بھی فرق پڑا ہے اس مہنگائی کی وجہ سے؟ وہ پریشان ہے کیا؟ ایک لوگوں کی سوچ ہے کہ جو بزنس کرتا ہے نا وہ اسٹیبل رہتا ہے، مطلب اس کو اگر چیز مہنگی ہوگی تو مہنگی بیچے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا فرق پڑتا ہے بزنس مین کو؟ دیکھیے، اس میں آپ 2 سے 3 لائن بنا لیں. ایک تو وہ جو ابھی آپ ڈیلی ویجز والوں کی بات کر رہے تھے، اس میں پتہ دار بھی ہیں اور دوسرے لوگ ہیں. ان میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو یقیناً ضرورت مند بھی ہوں گے، لیکن بے شمار ایسے ہیں جو ان مواقعوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے زیادہ بدحال پریشان جو طبقہ ہے، وہ جو روزگار کر رہا ہے، جو نوکری کر رہا ہے، وہ سب سے بدحال، خاص طور پہ پرائیویٹ شعبے کے اندر جو ہے وہ بہت مشکل میں، اور اس کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائیویٹ شعبہ مطلب ایکسپینڈ نہیں کر رہا. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے ملازمین کو ان کی ایکسپیکٹڈ تنخواہیں نہیں دے پاتے. جو ابھی آپ کا اس دوسرے سوال کا جواب بھی اس میں مل رہا ہے کہ بزنس مین بھی کوئی اس لیول پہ گرو نہیں کر رہا کہ وہ آج کے مسائل کے ساتھ جو ہے نا وہ تنخواہ دے سکے اپنے ملازمین کو. تو سب سے زیادہ وہ سفید پوش تنخواہ ہے جو صاحب بھی ہے، بابو بھی ہے، ایک ٹھیلے والے کے آگے. لیکن ٹھیلے والا اپنے گھر میں شاید 2000 روپے روز لے جاتا ہو، لیکن اس کی 25 سے 30 ہزار روپے جو ہے وہ مہینے کی تنخواہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل. اچھا، ایک سوال میرا علامہ صاحب سے آپ سے بھی ہے. نماز کے متعلق بات چیت چل رہی تھی تو ایک سوال میرے ذہن میں آیا. اکثر و بیشتر ہم جمعے کی نماز کے بعد دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے فرض نماز پڑھی اور ایسے بھاگتے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ بعد میں سنتیں اور نفل ان کی کتنی اہمیت ہے فرض نماز کے ساتھ؟ جی بہت شکریہ جناب. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں اہمیت ہوگی اگر کسی چیز کی تو ہم اس کو جلدی اپنائیں گے. یہاں پر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ صرف جمعۃ المبارک کے دن صرف 2 فرض امام صاحب کے پیچھے پڑھ لیے، اس کے بعد ہم پر کوئی بھی چیز لازم نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. جمعۃ المبارک کے ان 2 فرضوں سے پہلے بھی سنت موقدہ ہم پر لازم ہے، اور اس جمعۃ المبارک کے فریضے کے بعد بھی ہم پر سنت موقدہ اور نوافل وغیرہ پڑھنے چاہیے. نوافل تو پڑھنے چاہیے لیکن سنت موقدہ یہ لازم ہے، تو اس کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے اور اس کو اپنانا چاہیے. اچھا علامہ صاحب، ایک سوال ہمارے ناظرین نے ہمیں ان باکس میں بھیجا تھا کہ جب ہم جمعۃ المبارک کی 2 فرض ادا کرتے ہیں، باقی جو نوافل و سنت ہیں اس میں ہم کیا نیت کریں گے؟ ہم جمعے کی نیت کریں یا ظہر کی نیت؟ یہ خیر ہمیں تو پتہ ہے، مگر ہمارے ناظرین کو ایک ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک عالم دین کی حیثیت سے آپ بتا دیں گے تو وہ ایک اور اچھی پختگی والی بات ہو جائے گی. جی، عام دنوں کے اندر تو ہم ظہر کی نماز کی نیت کریں گے. ٹھیک ہے نا، ظہر کی نماز کی ہی نیت کریں گے. لیکن جب خاص جمعۃ المبارک کا دن آئے گا تو اس دن ہم یہی نیت کریں گے کہ جو فریضہ ہے 2 رکعت کا، اس سے پہلے بھی نیت کریں گے کہ 4 رکعت نماز سنت موقدہ، اور اس کے بعد جب فریضہ ادا کر لیا جائے گا اس کے بعد بھی ہم سنت موقدہ کی ہی نیت کریں گے. اچھا، ایک سوال اور ہے، چھوٹا سا سوال ہے. سنت مطلب ایک تھنکنگ ہے لوگوں کی کہ سنت موقدہ اگر ادا نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوتی. نماز ہو جاتی ہے نہیں ہوتی؟ جی دیکھیں، یہاں پر تو یہ ہے کہ فرائض جب ادا کر لیے ہیں تو فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن خاص سنت موقدہ کی جس کی تاکید شریعت نے بہت زیادہ رکھی ہے، اور سنت موقدہ وہ عمل ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواتر کے ساتھ اپنایا ہو، یعنی اس پر مواخبت اتنی بہترین طریقے سے کی ہو کہ اس کو کبھی نہ چھوڑا ہو. اور علماء اس کے اوپر اجماع ہے کہ سنت موقدہ جب بندہ چھوڑ دے گا جان بوجھ کر تو گناہ گار ہیں، اور اگر یہ قضا ہو جائیں تو ان کو اپنانا بھی ہے، جیسا کہ سنت فجر کے بارے میں یہ کہا گیا ہے. سبحان اللہ. جی آخر میں چونکہ وقت بھی کم ہے ہمارے پاس، افطار کی جانب میں بڑھنا ہے، تو ناصر بھائی آپ سے آخر جاتے جاتے ایک چیز کہ ایز اے بزنس مین ہمارے یہاں پہ جو لوگ ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں وہ یا جو خریدار ہیں جو آتے ہیں وہ چونکہ بدمزگی دیکھنے کو ملتی ہے رمضان میں خاص طور پہ، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں یقیناً درس تو دیکھیں روزہ ہمیں صبر کا ہی دیتا ہے، خاص طور پہ صبر کا ہی دیتا ہے، لیکن ہماری قوم کا یہ اس وقت من اصل قوم ہم جو ہے نا تھوڑے سے بے صبرے ہو گئے. تو یقینی طور پہ اگر ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، تھوڑا گھر سے پہلے نکل جائیں، شاید ہم نکلتے بالکل اتنا ارجنسی میں کہ چند منٹوں کے اندر چیزوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو تھوڑا سا پہلے نکل جائیں، تھوڑا سا اپنے غصے کو کنٹرول کر لیں، تھوڑا سا کول ڈاؤن
کے چلیں. میں نے یہ بھی آپ پہلے بھی بات یہ کر رہے تھے کہ پوری دنیا میں نے یہ دیکھا کہ وہاں جب بھی اس طرح کے کوئی بھی ان کے ایونٹس آتے ہیں تو وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے جگہ گنجائش پیدا کرتے ہیں. بالکل. تو ہمیں بھی دلوں میں گنجائش پیدا کرنی ہوگی, اور اگر ہم ایک دوسرے کے لیے دلوں میں گنجائش پیدا کریں گے تو یقیناً ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ناظرین کرام, یہ رمضان ہمیں صبر کا درس بھی دیتا ہے, اور خاص طور پہ افطار کے وقت جو پکوڑوں کے لیے رش ہو رہا ہوتا ہے, جو لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں, ہمیں ان سے بچنا چاہیے, چونکہ مغرب کا وقت قریب ہے. تو ہم جاتے جاتے علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. ناظرین, آپ اپنا خیال رکھیں گے انشاءاللہ کل نئے مہمان کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ, نئے نعت خوانوں کے ساتھ انشاءاللہ حاضر. تب تک کے لیے اپنے میزبان صاحب حافظ محمد نقشبندی اور جناب محترم انصب قریشی صاحب کو اجازت دیجیے. میں گزارش کرتا ہوں علامہ صاحب سے کہ عالم اسلام کے لیے آپ دعا فرمائیں. حیدرآباد نیوز کے انتظام میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا مالک و مولا, پروردگار عالم, یا ارحم الراحمین, مالک و مولا, ہمارا یہاں پر بیٹھنا امت کی خیر خواہی کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. یا اللہ عز و جل, مالک و مولا, ہمارا دین کے مسائل بیان کرنا اور ان پر عمل پیرا ہونا. کیا ہوا؟ ٹھیک, چلیں کوئی مسئلہ نہیں, کم لے جی جی. یار ان کو پریشان نہیں کریں. اس بھائی نے بیچارے نے ابھی آنکھیں بنوائی ہیں, چشمہ پہنا ہوا تھا, اس کو کیوں پریشان کر دو. بس دعا حضرت جب یہ کہے نا ہو تو دعا. جی جلد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مالک و مولا, پروردگار عالم, یا رحمان یا رحمان, یا حنان و یا منان, مالک و مولا, ہمارا یہاں پر امت کی خیر خواہی کے لیے بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رب کریم, مالک و مولا, یا اللہ عز و جل, اس پر ہمیں جزائے کاملہ عطا فرما. رب کریم, مالک و مولا, امت مسلمہ پر اپنا رحم و کرم فرما. یا اللہ عز و جل, اے مالک و مولا, اس رمضان المبارک میں ہمیں خوب تیری رضا کے مطابق نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. مالک و مولا, یا اللہ عز و جل, جتنے بھی بیمار ہیں مالک و مولا, جو بیماروں کے لیے دعا کر رہے ہیں, ان تمام کو شفاء کاملہ عطا فرما. ہماری اور ہمارے اہل و عیال کے علم میں, عمر میں, عمل میں, آل میں, اولاد میں, رزق میں, کاروبار میں خوب خیر و برکت عطا فرما. رب کریم, مالک و مولا, اس ٹرانسمیشن کو یا اللہ عز و جل لوگوں تک پہنچانے کے اندر جن جن احباب نے, جن محبت کرنے والوں نے تعاون کیا ہے مالک و مولا, ان کے رزق و کاروبار میں خوب خیر و برکت عطا فرما. رب کریم, مالک و مولا, اس مشن کو لینے والوں کو یا اللہ عز و جل اور خوب برکتیں عطا فرما. یا اللہ عز و جل, مالک و مولا, ہم تمام کا ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا رمضان رمضان کرم ہے رمضان. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری, جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ, جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز, کوالٹی فار ایور.